बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है अल्लाह के बबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन व सामाईन, उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे और रमज़ान की बरकतें बांट और समेट रहे होंगे। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान तैयब सरवर हसनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हक न्यूज़ की अफ्तार ट्रांसमिशन जमाल रमज़ान में आप सभी का एक दफ़ा खैर मक़दम है। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत आयाम जिसमें मुसलमान बेचैनी से रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते हैं और रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। नाज़रीन कराम, ये महीना बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ये सदाएं लगा रही होती है। कोई है ऐसा शख्स जो मुझसे रहमत तलब करे, कोई है ऐसा शख्स जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, कोई है ऐसा शख्स जो मुझसे रिज़्क़ तलब करे, कोई है ऐसा शख्स जो मुझसे जहन्नम से छुटकारा हासिल करे। नाज़रीन कराम, यहाँ रुक मुझे फ़रमान मुस्तफ़ा याद आ जाता है कि कितना बदबख्त है वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का खूबसूरत ये आयाम पाए और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम का ये मैसेज भी है कि मुझे और आप सबको अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए और इस माह मुबारक को एक मिसाली माह मुबारक बनाना है। काश किसे मालूम कि अगला रमज़ान हमें नसीब हो कि ना हो, लेकिन अल्लाह ने अगर ये हमें मौका दे रखा है तो हमें चाहिए कि हम इसकी भरपूर जो है इसकी बरकतें समेटें। नाज़रीन कराम, आज जो है हमने बहुत खूबसूरत उन्वान पे आज का जो है वो टॉपिक रखा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बहुत ज़्यादा आज जो है वो सीखने को मिलेगा। आज हमने स्टूडियो में बहुत अजीम शख्सियात को दावत दे रखी है। आज का जो हमारा उन्वान है वो रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़े रखते हैं और इसमें सहरी और अफ्तारी की क्या बरकतें हैं, इस पे आज जो है हमने बात करने के लिए अपने स्टूडियो में जो है वो मदू कर रखा है। अजीम मजहबी स्कॉलर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल हज़ारवी सर। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे आज मेहमान बने, आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ अर्ज़ वतन पाकिस्तान के बड़े मुमताज़ और मुहतरम सनाखान रसूल जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाहने दाऊदी की बरकतों से नवाज रखा है, मेरी मुराद मोहतरमुल मुकाम मोहम्मद नज़ीर मदनी साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर, आप आज हमारे मेहमान बने, आपका खैर मकदम, आपका बेहद शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ फरमा हुए। नाज़रीन का नाम, आइए हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के इन खूबसूरत आयाम में जहाँ हम रोज़े रखते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं, फ़र्ज़ व वाजिबात में कोई कमियाँ कोताहियाँ नहीं लाते और बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िक्र व अस्कार करते हैं और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि जो हम सहरी और अफ्तारी करते हैं इसकी क्या फ़जीलत है, इसकी क्या बरकतें हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे। अल्लामा साहब बताइएगा कि सहरी और अफ्तारी जो है वो किस तरह करनी चाहिए और इसके बरकतें क्या हैं और फ़ज़ाइल क्या हैं, इस पर थोड़ी से हमारे नाज़रीन को जो है रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप करते हैं और लोगों को एक अच्छा मैसेज देते हैं, एक अच्छा पैगाम देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। तो आपने सवाल किया है कि रमज़ानुल मुबारक की सहरी और अफ्तारी में बरक़ात। देखें, ये माह मुबारका जैसे ही ये आता है, मेरे और आपके प्यारे नबी का फरमान आलीशान है कि जब रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और जो सरकश शयातीन हैं उन्हें कैद कर लिया जाता है, जकड़ लिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, वो उन्हें रमज़ान अता फरमाता है। और फिर रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में से दो मुबारक सातें जिनके मुतल्लक आपने सवाल किया, एक सहरी है और एक अफ्तारी है। अब सहरी वो अजीम वक्त है, वो यानी बरकत वाला लम्हा है जिसके मुताल्लिक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सहरी करो। क्यों? इसलिए कि सहरी में बरकत है, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो। यानी तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतुन, आप सहरी करें, सहरी के अंदर बरकत है। क्योंकि ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त में अल्लाह की रहमत
बिल्कुल बंदे के करीब होती है। अल्लाह बे शक आंखें झुकी होती है, अल्लाह दिल नरम होता है, और बड़ी आबोताब के साथ अल्लाह की जो रहमत है वो जोश मार रही होती है, और वो पुकार रही होती है। जैसे पहले आपने वो सारी सदाएं लगा दी हैं कि अल्लाह की रहमत पुकार रही होती है। और फिर आम दिनों में भी ये वक्त बड़ा, यानी तहज्जुद का वक्त बड़ा ही एक अजीम वक्त होता है और कबूलियत का वक्त होता है कि जिस वक्त दुनिया सो रही होती है, हर वक्त के हर बंदे के ऊपर नींद का गलबा होता है, लेकिन वो अपनी नींद को छोड़ता है, अपनी गफलत वाली नींद को छोड़ता है और उठता है, वुजू करता है, और वुजू करने के बाद फिर वो अल्लाह के यहाँ सर्वसुजूद होता है, नमाज तहज्जुद अदा करता है, और फिर नमाज तहज्जुद के बाद फिर अपने रब से वो गिड़गिड़ा के मांगता है। जब वो मांगता है तो ये वो अजीम वक्त होता है, बरकत वाला वक्त होता है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला उसकी मांग को कबूल फरमाता है। और फिर उसके बाद वो सहरी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस सहरी में उसके लिए बरकत रख देता है। अब वो सहरी एक तो खाने के एतबार से, साइंसी एतबार से भी आप देखें ना तो सहरी करने वाला जो बंदा है उसका हाजमा ठीक रहता है, वो डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होता, उसका हाजमा भी ठीक रहता है, और उस सेहत के एतबार से भी वो शाम तक अपने आप को अच्छा महसूस करता है। वैसे भी ये हुक्म है कि सुबह जल्दी जागना चाहिए, जल्दी नाश्ता करके अपने काम की तरफ निकलना चाहिए। तो इस लिहाज से भी देखा जाए, साइंसी एतबार से देखा जाए, रूहानी एतबार से देखा जाए, हर लिहाज से जो सहरी है वो बरकत ही बरकत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये अल्फाज मुबारक निकले हैं कि सहरी के अंदर बरकत है। तो इसलिए इस बरकत से खुश नसीब ही वो लोग जो अपने आप को माजूज करते हैं और मुकम्मल तौर पर फायदा हासिल करते हैं। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लंबी हदीस है, उनमें से आप ये कि यानी जो आपको फिरागत का वक्त मिल रहा है ना, मशगूलियत से पहले उसको अपने लिए गनीमत जानो। अगर आज हमें ये सहरियों का वक्त मिल रहा है, ये खूबसूरत लम्हात मिल रहे हैं, तो हमें इसको गनीमत समझना है। ये तो उनसे पूछे जिनको ये लम्हात मुयस्सर नहीं आ रहे हैं। तो आबादी ग्रामी, मेरा पैगाम सुखन यही है कि कामयाब तरीन शख्स है वो कि जो इन खूबसूरत लम्हात को अपने लिए एक सबक आमोज बनाता है, अपने लिए जरिया निजात बनाता है, अपने लिए बख्शिश का सामान बनाता है। तो आइए इन खूबसूरत लम्हात को खुसूसन सहरी के वक्त इसका खूब एहतमाम करें, और उठना तो है ही है वैसे ही सहरी के लिए हमने, अब कोशिश करें कि सहरी के साथ नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना लें, और इस तरतीब के साथ अपना मामूल बनाएं कि रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना गुजरने के बाद जब वो घड़ियां आए, वो लम्हात आए, तो आपको अचानक आपकी आंख खुल जाए। आप दिल में इरादा करें कि ये जो मेरी रूटीन है, ये जो मेरी तहज्जुद का मामूल है, मैं इसको इंशाल्लाह सारा साल। वैसे भी ये हुक्म यही है कि ये जो रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है, ये जो सहरी है, ये जो अफ्तारी है, अब जो ये एक बंदे के लिए ट्रेनिंग है, जिस तरह फौज में ट्रेनिंग दी जाती है, फौज में ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद उनसे आगे काम लिया जाता है, तो आप यूं समझे कि ये 11 महीनों की ट्रेनिंग है। अगर एक बंदा खुशू और खुजू के साथ रमजानुल मुबारक की मुबारक सातों में तहज्जुद को अपना मामूल बना लेगा, सहरी को अपना मामूल बना लेगा, यकीन माने कि जब भी इस रमजानुल मुबारक के अलावा भी वो वक्त आएगा तो अचानक उसकी आंख खुल जाएगी, हातिफ़े गैब से उसको आवाज भी आएगी, ए मेरे बंदे उठ जा, तेरी कबूलियत का वक्त आ गया है, तेरे मांगने का वक्त आ गया है, तेरी बख्शिश कराने का वक्त आ गया है। रब्बुल जलाल की तरफ से ऐलान होता है, मेरे बंदे तुम मेरी तरफ आकर तो देख, मैं तेरी तरफ दौड़ कर ना आऊं तो मुझे कहना, तुम मेरी तरफ एक कदम चल के आएगा, मैं तेरी तरफ दौड़ के आऊंगा, कभी मुझसे मांग के तो देख। ये ऐसे मौके हमें मिलते हैं हमारी बख्शिश के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन खूबसूरत लम्हात को हमें अपना जरिया निजात बनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्लामा साहब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, दिल ये चाह रहा था कि आप गुफ्तगू करते रहें, और माशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाज़रीन हैं और सामाईन हैं देखने वाले, वो भी बहुत सी चीज़ें जो है वो आज सीखेंगे और सीख रहे होंगे। नाज़रीन कराम, मैं अल्लामा साहिब की तरफ इसी ज़िम्मन में चलूँगा कि जिस तरह अल्लामा साहिब ने सैर व अफ्तार की बरकतों और फजीलत पे बात की है, मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा साहब बताइएगा कि सहर व अफ्तार में हमें किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, खाने में किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और ये भी बताइएगा कि हमने देखा ये है कि रमज़ान में ऐसा होता है कि जब अज़ान हो रही होती है, सहरी के वक्त अज़ान होती है, जब उससे पहले वो सायरन बजता है, तो कुछ अहबाब ऐसे होते हैं जो कोशिश करते हैं कि मैं आखिरी नवाले के साथ जो है वो पानी भी पी लूँ,
ٹھیک ہے، جب وہ پانی پیتے ہیں تو وہ جو آپ کو علم ہے کہ جو ٹائم ہے سائرن کے بجنے کے بعد جو ہے وہ اذان شروع ہو جاتی ہے، تو کیا اذان تک ہم ختم ہونے تک کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا. اور پھر جب افطاری میں کہا یہ جاتا ہے کہ افطاری اگر ٹائم مقررہ وقت پہ آپ کھول سکتے ہیں تو بیسٹ، اگر نہیں تو پھر ایسا کریں، کوشش کریں کہ آپ پہلے نہیں، مطلب کہ اس سے 2 سے 3 منٹ بعد میں کھولیں. اس کی میرے خیال میں زیادہ اہمیت اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بہت خوب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جو ہمارے وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، غالباً جو پہلا روزہ افطار ہوا اس پہ میں نے خود دیکھا بھی ہے، ہوا ایسا ہے کہ اکثر لوگ اذان کے ساتھ ہی وہ روزہ افطار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اذان کے ساتھ ہی بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں آج کل بڑا جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. پورے رمضان کا شیڈول آپ کے موبائل کے اوپر بھی ہے، آپ گوگل کے ذریعے اس کو سرچ کر کے اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں اور پرنٹ کروا کے بھی اپنے گھروں میں، اپنی شاپس میں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. سحری بند ہونے کا یعنی صبح صادق جو طلوع ہو رہی ہے اس کا ایک وقت ہے، اور افطار کا بھی اسی طرح غروبی آفتاب کا ایک وقت ہے. وہ وقت جب آپ کے پاس آئے گا تو پھر آپ اذان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ سحری ختم ہونے کا جو وقت ہے اس سے 5 منٹ، یعنی یہ مشورہ ہے، ویسے تو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، اس سے کوشش کریں 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو ریڈی کر لیں. اس سے 5 منٹ پہلے اپنے آپ کو یعنی آرام سکون کے ساتھ آپ اہتمام کے لیے. اب کچھ لوگ جلدی میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ اذان کے ساتھ کھاتے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اذان ہو رہی ہے تو آخر تک کھاتے رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا، آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بالکل سیم افطار میں بھی آپ کے پاس گھڑی ہوتی ہے، آپ کے پاس موبائلز ہیں، آپ کے پاس کیلنڈرز پڑے ہوئے ہیں، آپ ان پہ دیکھیں جو آپ کا ٹائم ہے اس ٹائم کے مطابق آپ اپنا روزہ افطار کریں. ادروائز اگر آپ کسی کی اذان سن کے یا کسی کی آواز سن کے، یعنی جو ٹائم پورا نہیں ہوا، اگر کسی نے بھول کر پہلے اذان دے دی ہے، آپ روزہ افطار کر لیں گے تو پھر آپ کا روزہ گویا کہ مکمل نہیں ہوگا. اب پورا دن آپ نے بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے. دیکھیں روزہ یعنی صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کا نام ہے، اپنے نفس کو ساری چیزوں سے قابو کرنے کا نام ہے. اور یہاں پہ میں بڑا خوبصورت جملہ کہوں گا اپنے سامعین کے لیے کہ رمضان ہمیں بڑا یہ خوبصورت سحر و افطار اور پورا رمضان اور پورا روزہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اگر آپ پورا دن رب کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، تو پھر رمضان کے علاوہ رب کی حرام کردہ چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. تو اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے اور روزے کا اہتمام کرنا ہے. اب کچھ احباب، میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ٹائم کا، وہ دیکھی سنی بات میں بھی فلاں نے کھا لیا میں بھی کھا لوں گا. دیکھیں روزہ اہتمام کے ساتھ گزاریں. آج کل جدید دور ہے تو آپ کو ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے، آج اس ٹائم پہ روزہ بند ہوگا، آج اس ٹائم پہ روزہ کھلے گا. اس کے علاوہ اگر آپ روزے کو جلدی کھول لیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے روزے کو ضائع کر دیا ہے. اور اگر آپ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، اگر آپ کھا پی رہے ہیں تو گویا پھر بھی آپ کے روزے کا نقصان ہو گیا ہے. تو یہ ببرکت گھڑیاں، ببرکت لمحات بار بار نہیں آتے. آپ پہلے خوب اس کا اہتمام کریں اور یاد رکھیں جو اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام رمضان احتساباً، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اپنا محاسبہ کیا. اب محاسبہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ خیال رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اذان کھا رہے، ابھی ایک اذان شروع ہو گئی ہے تو میں کھاتا رہوں، ابھی دوسری چلے گی تو میں کھاتا رہوں، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اس کا ایک ٹائم ہے، اپنے آپ کو احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس ٹائم پہ میں نے اپنا روزہ بند کرنا ہے اور پھر اپنے آپ کو روکنا بھی ہے بری چیزوں سے، سب چیزوں سے. جب اگر آپ اپنے آپ کا محاسبہ کر لے گا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے غفر ما تقدم له من ذنبه، اس کے گزشتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے گزشتہ جتنے گناہ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی، یعنی پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک اس کے جتنے گناہ بھی ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکت سے، سحری اور افطاری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو اور بالخصوص اطاعت
اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آپ نے اگر صبح سے لے کر سحر سے لے کر افطار تک جو ہے صرف آپ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اگر آپ جو ہے وہ روزے کی تمام چیزوں کو اگر ملوث خاطر نہیں رکھتے تو یاد رکھیے وہ آپ کا روزہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اس کا آپ خاص اہتمام کریں. جہاں ہم رمضان المبارک کا پورے 11 مہینے جو مسلمان جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں، تو اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ ہر روزے کا اپنا ایک جو ہے وہ اہتمام کریں اور اس کی اپنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں. اور جب آپ سحری کر لیں اور جب آپ افطاری کرنے لگیں تو ٹائم کا خاص خیال رکھیں. علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی. علامہ صاحب نے کہا اب تو ہر گھر میں جو ہے موبائل فون ہے، کیلنڈر ہے، آپ کے موبائل میں ہر چیز موجود ہے، آپ کو علم ہے، تو آپ کائنڈلی اس کا لازمی خیال رکھا کریں. ناظرین کرام، اب ہم جو ہے ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثناخوان رسول ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہت سی عزتوں وقار سے نواز رکھا ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے لہن داودی کی برکتوں سے بھی نواز رکھا ہے. میں گزارش کروں گا محترم محمد نذیر مدنی صاحب سے، سر بسم اللہ، آج ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ بسم اللہ. شکریہ جی. پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور حقی اس کا پوری ٹیم کا بہت شکریہ. آج میں جو ہے کلام حافظ مظہر الدین، واہ واہ، کیا بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، کیا بات. حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ. جس دل میں جلوہ گر ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. واہ واہ، محبت حضور کی، واہ 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 واہ، سبحان سبحان، کیا بات ہے. سبحان. اس دل پہ لاکھ بار ہو واہ واہ، رحمت حضور کی، واہ 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 واہ، بہت بہت ماشاء اللہ. اس دل پہ لاکھ بار ہو رحمت حضور کی، واہ 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 واہ، سبحان سبحان سبحان. سرکار کا جمال سبحان خدا کا جمال ہے، سبحان سبحان. سرکار کا جمال خدا کا جمال ہے، آئینہ جمال ہے، کیا بات ہے. صورت حضور کی، سبحان سبحان. اور لاکھوں درود اللہ اللہ رسول کریم پر، کیا بات ہے. شک بے شک بے شک. لاکھوں درود رسول کریم پر، سبحان اللہ. محشر میں بخشوائے واہ واہ، بے شک. فطرت، واہ 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 واہ، کیا بات ہے. حضور حضور کی، ماشاء اللہ. واہ واہ، بے شک، سبحان سبحان. واہ واہ واہ، سبحان سبحان. مظہر ہزار جان فدا ایسی موت
پر سبحان 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 سنتا ہوں مر کے ہو سنتا ہوں مر کے سنتا ہوں مر کے ہوگی زیارت بے شک کی سبحان واہ واہ جس دل میں جلوہ گر ہے واہ واہ محبت حضور کی اس دل پہ لاکھ بار ہو رحمت حضور کی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے، اور آپ کا انتخاب جو ہے بہت خوبصورت تھا۔ حاضرین کرام، حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کریم مرقد پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے۔ قبلہ نے پڑھا تو مجھے ایک یاد آ گیا کہ حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک بدن میں جاں دہن میں زباں رہے، جب تک بدن میں جاں دہن میں زباں رہے، لب پہ ثنائے خواجہ کونوں مکاں رہے، جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے۔ ہم قبلہ محترم محمد نذیر مدنی صاحب سے بڑا خوبصورت کلام حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا سماعت کر رہے تھے، اور آپ نے بڑا خوبصورت سما باندھا۔ اللہ کریم آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اس سے قبل جو ہے وہ ہم علامہ صاحب سے سحر و افطار پہ جو ہے بڑی خوبصورت اور جامع اور مدلل جو ہے وہ گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ اسی ضمن میں انشاءاللہ میں 2-3 سوال علامہ صاحب کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ ہم سحر و افطار کی آپ نے فضیلت اور اہمیت پہ بات کی، میں اب چاہتا ہوں کہ افطاری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کی اہمیت اور اس کے جو ہے وہ فوائد بتائیے گا، اور اس کی اہمیت پہ جو ہے تھوڑا سا زور ڈالیے۔ بسم اللہ۔ جی، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور آپ کے پروگرام کا نام جو ہے جمال رمضان، تو رمضان اپنے اندر بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ حسین و جمیل جمال رکھتا ہے، واہ واہ ہر طرح کے۔ اس میں ایک افطاری کا جو ہے نا یہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ، خوبصورت نعمت ہے مومنین کے لیے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ افطار کے وقت روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ واہ واہ، ایک خوشی تو وہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اسے ملتی ہے پورا، اور یہ روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ اب دیکھیں زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، ہر ایک کا اجر جو ہے رب ذوالجلال نے بیان کیا ہے، لیکن جب روزے کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ گویا کہ روزے کے اجر کے متعلق اگر دیکھا جائے نا تو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب روزہ دار دن بھر پورا روزہ رکھتا ہے، جب شام کا وقت آتا ہے تو شام کے وقت افطاری کے وقت، یعنی افطاری سے قبل جب وہ دعا مانگتا ہے، وہ دعا ایسی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی، اس میں جو بھی وہ اپنے رب سے مانگتا ہے رب اسے عطا فرماتا ہے، وہ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ کی جو بو آتی ہے، جسے حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ لخلوف فم الصائم، روزے رکھنے والے کی جو بو ہے اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ کے ہاں یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور پسند ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ تو ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے، اور دوسری روزہ دار اللہ کے یعنی حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ دار کا اجر میں خود ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ آخرت میں رب ذوالجلال روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ تو احباب گرامی، یہ روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں۔ اور پھر جب دن بھر بندہ پورا روزہ رکھتا ہے، شام کے وقت جب وہ افطاری پہ بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے کہ جس نے اگر کسی کو روزہ افطار کرایا
تو اس کو اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اگر ایک کھجور کا دانہ کھلایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی نے کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا دانے کے ساتھ بھی اگر کسی کو روزہ افطار کرایا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ تو اگر ایک بندہ کھجور کا دانے کے ساتھ روزہ افطار کرائے تو وہ اتنا اجر پا سکتا ہے، تو جو پھر دوسرے لوگوں کے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ اور اس موقع پر میں اپنی تمام خواتین، اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ جو گھروں میں ماشاءاللہ افطار کا اہتمام پورے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنی پوری فیملی کے لیے، یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ، یعنی ان کے لیے زیادہ اجر ہے۔ وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی پوری فیملی کے لیے بڑے خوبصورت اہتمام کے ساتھ وہ سحری بھی تیار کرتی ہیں، اور سحری کے ساتھ ساتھ پھر افطاری پہ وہ زیادہ محنت کرتی ہیں۔ یعنی طرح طرح کی وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آج میں اپنے یعنی گھر والے جتنے بھی روزے کے وقت ہیں وہ سب خوش ہوں۔ تو میں اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے کتنا اجر ہوگا، اتنا اجر ہوگا میرے خیال سے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کی جزا میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے مطابق روزے کا افطار کا اہتمام کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کے اجر عطا فرمائے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو بھی جو خوبصورت افطار کا اہتمام کرتے ہیں، خود اپنے لیے بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ رمضان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، یعنی جیسے آپ یعنی خود بھوکا رہتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے، تو دوسرے بھوکے لوگوں کا بھی آپ کو احساس ہو، ان کا بھی۔ اور اگر جس آپ کے اندر احساس پیدا نہیں ہو رہا، آپ کے اندر اگر بھائی چارہ قائم نہیں ہو رہا، تو پھر اس روزے کا جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو بھی کھلانا ہے، اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے، برداشت پیدا کرنی ہے، تحمل پیدا کرنا ہے، دوسرے کا احساس کرنا ہے، دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور جن احباب نے اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لیا، گویا کہ وہ روزہ اور روزے کی جو سحری ہے، افطاری ہے، اس کی تمام برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کر لیں گے۔ اور اگر جنہوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا، غفلت میں اسی طرح سحری کو بھی گزار دیا، افطاری کو بھی بغیر اہتمام کے ساتھ گزار دیا، ٹائم کو نوٹ نہیں کیا، باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھا، تو سمجھ جائیں کہ اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ یہ خوبصورت لمحات بار بار نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوبصورت لمحات کو ہمیں اپنے لیے ذریعہ نجات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ علامہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دے رکھی ہے، یہ آپ کو یہ جو ہے صلاحیت دے رکھی ہے کہ آپ بانٹنا جانتے ہیں، آپ دوسروں کو اظہار کا جذبے سے مالا مال ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ اگر ایک کھجور بھی کسی کو دوسرے کو کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بہت بڑا اجر ہے۔ اور اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دے رکھا ہے، آپ کو اتنا دے رکھا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے افطاری اور سحری کا اہتمام کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور کیجئے، تاکہ آپ بھی جو ہے اس نیکی میں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں۔ آئیے ناظرین کرام، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی۔ میں چاہوں گا ایک دفعہ پھر محمد نذیر مدنی صاحب سے سر ہم ایک جو ہے وہ کلام سنائیں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اج سکھ متران دی ودیریے، کیوں دلڑی اداس گلیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لایا کیوں جھڑیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی مشانہ کھاں، جس شان تھی شان بڑیاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا صورت شالا پیش واہ واہ واہ، کیا بات ہے، شالا پیش نظر رہے وقت نجات روز حشر سبحان یہ قبر تے پل تھی جگ ہو سی گزر سب کھوٹی صد کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمالا کا ما احسن کا ما اکمالا کا واہ واہ واہ، علی کتنے تیری ثنا، علی کتنے تیری ثنا گستاخ اکھیں، ہاں واہ واہ واہ، گستاخ اکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے سحر و افطار کے عنوان سے بہت خوبصورت جو ہے وہ عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ میں علامہ صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آج آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ نے آج کی اس نشریات میں جو ہے وہ خوبصورت جو ہے ہمارے ناظرین کو جو ہے بہت سی باتیں سکھائی ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ محترم محمد نذیر مدنی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب سرور الحسنی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے حق نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن جمال رمضان۔ Ramadan